آج کی ہماری ویڈیو مصر کی آخری فرعون ملکہ کلیوپیٹرا کے بارے میں ہے۔ صدیاں گزر جانے کے باوجود مصر میں آج بھی ملکہ کلیوپیٹرا کے حسن کے چرچے اسی شان و شوکت سے بیان کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ملکہ کلیوپیٹرا حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ بے حیائی اور بے وفائی کی ایک زندہ مثال بھی تھی۔ اکثر تاریخ دان لکھتے ہیں کہ ملکہ کلیوپیٹرا کا تعلق مصر سے تھا، لیکن ایسا نہیں تھا، بلکہ ملکہ کلیوپیٹرا کے آباء و اجداد پر اگر نظر ڈالی جائے تو وہ حقیقت میں یونانی تھے اور اس کے باپ دادا سکندر اعظم کی فوج کا حصہ تھے۔ ملکہ کلیوپیٹرا کا والد بدیانوس سکندر اعظم کی فوج کا جرنیل تھا۔ جب سکندر اعظم نے مصر کو فتح کیا تو وہاں ایک شہر سکندریہ کے نام سے بسایا اور بدیانوس کو اس کا امیر مقرر کر دیا۔ کچھ ہی ٹائم گزرنے کے بعد جب سکندر اعظم کی موت ہوئی تو اس کا کوئی جانشین موجود نہیں تھا، لہٰذا اس کی سلطنت کو اس کے جرنیلوں نے بانٹ لیا اور اس طرح مصر پر بدیانوس حکومت کا آغاز ہوا۔ بدلموسی حکمران بہت قابل اور ترقی پسند تھے، لہٰذا انہوں نے مصر کو بہت ترقی دی۔ ان کے دور میں سکندریہ کو اتنی ترقی دی گئی کہ یہ ایشیا میں موجود ہوتے ہوئے بھی یورپی طرز تعمیر کا ایک شاہکار نمونہ بن گیا۔ وہ لوگ حکومت تو مصر پر کر رہے تھے، لیکن ان کا رہن سہن بالکل یونانی تھا۔ لیکن پھر بعد میں آنے والے حکمران عیاش پسند اور شرابی ثابت ہوئے۔ اس دور میں روم سپر پاور تھا اور پوری دنیا پر اس کا راج تھا، اس لیے بدلموسی حکمران رومی حکومت کو رشوت دیتے اور اپنی حکومت قائم رکھتے۔ کہا جاتا ہے کہ کلیوپیٹرا کا باپ بدلموسی 12 بھی قرضے میں ڈوبا ہوا تھا جب اس کی ڈیتھ ہوئی۔ بدلموسی حکمران 12 کی موت کے بعد کلیوپیٹرا اور اس کا بھائی بدلموسی 13 ہی اس مشترکہ حکومت کے حقدار ٹھہرے۔ اس طرح ملکہ کلیوپیٹرا کی شادی اس کے بھائی سے کر دی گئی اور یہ مصریوں کا قدیم رواج تھا۔ اس دور میں ایک بھائی سے کسی بہن کا شادی کر لینا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس کی بڑی وجہ اپنی وراثت کو تقسیم ہونے سے بچانا تھا۔ کلیوپیٹرا کی اپنے بھائی سے کوئی اولاد تو پیدا نہ ہوئی، لیکن کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد درباری سازشوں کی وجہ سے اپنے بھائی سے اسے کافی اختلاف ہو گئے، جس کی وجہ سے کلیوپیٹرا کو راتوں رات مصر چھوڑ کر شام جانا پڑا۔ اس وقت روم کے دو بڑے عہدیداران کے درمیان جنگ چل رہی تھی، جس میں ایک حکمران کو شکست ہو گئی اور وہ پناہ لینے کے لیے مصر آ گیا۔ ملکہ کلیوپیٹرا کے بھائی بدلموس 13 نے اسے قتل کروا دیا۔ اس حکمران کا تعاقب کرتے ہوئے دوسرا حکمران بھی مصر آ پہنچا۔ بعد میں آنے والے حکمران نے کچھ دن مصر میں قیام کیا۔ جب ملکہ کلیوپیٹرا کو اس بات کی خبر ملی کہ روم کا حکمران مصر کے محل میں موجود ہے تو کلیوپیٹرا فوراً بڑی ہوشیاری اور بہادری کے ساتھ محل میں داخل ہو گئی اور وہ روم کے حکمران جولیس کے سامنے پیش ہو گئی۔ جولیس ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا، لیکن وہ ملکہ کلیوپیٹرا کے حسن کے آگے ہار مان گیا اور اس پر دل ہار گیا۔ اب وہ ملکہ کلیوپیٹرا کے نشے میں اسی کی زبان بولنے لگا۔ یہ دیکھتے ہی اس کے بھائی یعنی اس کے شوہر نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، جسے سیج آف الیگزینڈریا کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں کلیوپیٹرا کا بھائی ہار گیا اور وہ دریائے نیل کو عبور کرتے ہوئے ڈوب کر مر گیا۔ بدلموس 13 کی موت کے بعد ملکہ کلیوپیٹرا مصر کی ملکہ بن گئی، لیکن اسے خاندانی رواج کے مطابق حکومت کرنے کے لیے اپنے چھوٹی بھائی بدلموس 14 سے شادی کرنا تھی۔ ملکہ کلیوپیٹرا نے یہ شادی تو کی تاکہ وہ حکومت کر سکے، لیکن وہ اصل ریلیشن شپ میں جولیس کے ساتھ تھی۔ روم کے حکمران جولیس کو ملکہ کلیوپیٹرا اتنی پسند تھی کہ اس نے اپنی سلطنت کو خیر آباد کہا اور ملکہ کلیوپیٹرا کے پاس رہنے لگا۔ جولیس سیزر ملکہ کلیوپیٹرا کے حسن کا اس قدر دیوانہ تھا کہ وہ صرف مصر کی ہی نہیں بلکہ اسے پوری دنیا کی رانی دیکھنا چاہتا تھا۔ ان عیاشیوں کے سبب جولیس سیزر کے ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام کیزیرین رکھا گیا۔ پھر جولیس سیزر کو کچھ سازشوں کے باعث روم واپس جانا پڑا۔ جیسے ہی جولیس سیزر واپس روم لوٹا، کلیوپیٹرا کا ہسبینڈ جو اس کا بھائی بھی تھا، اس نے اس کی چھوٹی بہن کے ساتھ مل کر کلیوپیٹرا کے خلاف محاذ کھول دیا۔ اس بات کا علم اب کلیوپیٹرا کو بھی ہو چکا تھا۔ کلیوپیٹرا نے اس سے پہلے کہ یہ لوگ کلیوپیٹرا کو سازش کا شکار کرتے، کلیوپیٹرا نے ان دونوں کو زہر دے کر مروا دیا۔ کچھ عرصے بعد ملکہ کلیوپیٹرا سیزر کی فتوحات کے جشن اٹینڈ کرنے روم چلی گئی۔ قریب تھا کہ ملکہ کلیوپیٹرا روم کی رانی بنتی، مگر سیزر کے کچھ مخالفین نے سیزر کا قتل کر دیا۔ اب ملکہ کلیوپیٹرا کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا کہ ان کا بیٹا کیزیرین رومی سلطنت کا حاکم بن جاتا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ملکہ کلیوپیٹرا نے کیزیرین کے بڑے داماد ٹونی کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا لیا۔ بعض مورخین کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ مارکن ٹولی سے ملکہ کلیوپیٹرا کے 3 بچے بھی تھے۔ مارکن ٹولی جولیس سیزر سے بھی زیادہ ملکہ کلیوپیٹرا کا دیوانہ تھا۔
وہ اس قدر اس کے حسن اور عشق میں پاگل تھا کہ اس نے ملکہ کلیوپیٹرا کی خاطر اپنے سالے یعنی جونیس سیزر کے بیٹے کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ اس جنگ میں جس میں ملکہ کلیوپیٹرا اور مارک انٹونی کی مشترکہ فوج کو جونیس سیزر کے بیٹے نے زبردست شکست دی۔ اس شکست کو برداشت نہ کرتے ہوئے مارک انٹونی نے خودکشی کر لی۔ اس کے بعد ملکہ کلیوپیٹرا نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے جولیس کے بیٹے کو بھی اپنے جال میں پھنسانے کی پوری کوشش کی، مگر وہ اپنے باپ اور اپنے بہنوئی کا حال دیکھ چکا تھا، اس لیے اس نے ملکہ کے حسن میں دیوانہ ہونے کے بجائے اسے قید میں ڈلوا دیا، اور اسی قید کے دوران ہی ملکہ کلیوپیٹرا نے 39 سال کی عمر میں خودکشی کر دی۔ ملکہ کلیوپیٹرا کی موت کے بارے میں مختلف باتیں کی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے زہریلی جڑی بوٹیاں کھا کر اپنی جان دی، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے خود کو سانپ سے ڈسوا کر مار دیا۔ مگر کچھ بھی ہو، ایک بات تو ایک زندہ حقیقت تھی کہ وہ چلاک، بے حیا اور بے وفا عورت تھی، کہ اگر جولیس سیزر نہیں مرتا تو وہ پورے روم پر حکومت کرتی اور اس کی رانی ہوتی۔